جو احباب اس انتظار میں ہیں قبلہ تشریف لائیں گے، ہم مسجد میں آئیں گے، ان سے گزارش ہے قبلہ تشریف لا چکے، آپ کا دل پذیر خطاب شروع ہے، آپ کے نعروں کی گن میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، چہرہ بدوہا، نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلہ صحابہ یا نور اللہ۔ یہ جو حضور دیوار کے ساتھ ہے جیسے قریب تشریف لے آتے ہیں، یہ صحابہ کی سنت تھی۔ یہ محفل نصر بھائی کی والدہ محترمہ کے انشاء اسلام کے لیے میلاد شریف کی ترتیب دی گئی۔ یہ بھی شہادت ہے کیونکہ آقا علیہ السلام کی نسبت کے ساتھ کوئی چیز ہو، کسی چیز کا تعلق حضور کی ذات کے ساتھ ہو، اللہ رب العزت اسے ضرور قبول فرماتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کیا کر رہا ہے، کون کر رہا ہے، صرف وہ دیکھتا ہے کہ اس چیز کا تعلق، اس چیز کی نسبت، اس چیز کا رابطہ اور واسطہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس لیے وہ قبول کرتا ہے۔ پورے قرآن مجید میں دیکھیں، پورے قرآن مجید کو اٹھائیں تو آپ سارے قرآن مجید میں دیکھیں گے کہ ہر مقام پہ کبھی اللہ علیہ السلام کی رخ انور کی قسم، کبھی حضور علیہ السلام کی چادر مبارک کی قسم، حالانکہ چادریں بڑی ہیں، کمبل کی قسم، کمبل بڑے ہیں، حالانکہ کمبل جو ہوتا ہے جاڑے کی راتوں میں تھوڑی دیر کے لیے بندے کے ساتھ سچ ہوتا ہے، لیکن اللہ کو جو چیز حضور سے لگ جائے، حضور سے نسبت کر جائے، حضور سے تعلق ہو جائے، اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اب یہ نہیں پتا وہ چادر بنانے والا کون ہے، یہ نہیں پتا اس کمبل کو بننے والا کون ہے، اللہ کو اپنے محبوب کے ساتھ اس چادر کا تعلق اور اس کمبل کا تعلق اتنا پسند ہے کہ اس کی قسمیں اٹھاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حالانکہ چادر ہے، آپ کی بھی چادریں، یہ تو بڑی بات ہے چادر، یہ تو بڑی بات ہے چادر اوپر لے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کا غلام، اپنے محبوب سے تعلق رکھنے والا مجاہد جس گھوڑے پہ بیٹھے، اس گھوڑے کا سم جس مقام پہ ٹکرائے، اس سے جو چنگاریاں نکلے ان کی قسم اٹھاتا ہے۔ کتنی آپ تو پہلے تو اللہ کی ذات، نہ اس گھوڑے کی قسم ہے، نہ مجاہد کی قسم ہے، اس گھوڑے کے سم سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم۔ یہ اللہ کی شان اپنے محبوب کے، یہ بڑی ماں کا بھی بڑا درجہ ہے۔ میں پہلے نکاح رکھا، میں نے کہا یہ پھول یار ایک سائڈ پر رکھو، غم ہوتا ہے، خوشی خوشی ہوتی ہے۔ یہ بچے ہیں نا بھی ایک جنون ہے، جذبات ہے، اس لیے کہ ہمارے اسلام نے حکم دیا ہے، دکھ ہوتا ہے ماں ایک، میں نے کہا تھا کہ ماں کی محبت دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی محبت جانے کیا ہوگی۔ ماں کی محبت دیکھ کے تصور یہ بنتا ہے، خیال یہ جاتا ہے، سوچ یہ جاتی ہے کہ وہ نبی اپنی امت پہ کتنا شفیق ہوگا
کہ جس نبی نے اس امت، جس نبی کے صدقے سے اس امت کی ماں اتنی شفیق ہے، جس نبی کی صدقے سے، اس لیے ہر ماحول، ہر موقع میلاد شریف بڑی خوشی کی بات. پھر میلاد ہمارے تو جو کام ہے یہ رسومات رہ گئے ہیں. آپ کو سچی بتاؤں، چاہے وہ میلاد ہے، چاہے وہ اشارہ ہے، یہ کل بھی ہماری رسمیں ہی ہیں. چاہے وہ میلاد شریف ہے، چاہے میلاد شریف کیا ہے، سارا سال نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، 12 دن گھڑیاں لا دے کہ نہ بھوجی کی، نعرہ تکبیر میں، نعرہ رسالت، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نماز نہیں قبول. یہ کائے کا میلاد ہے؟ کبھی سوچے اس سے؟ ہر سوار کو تیرا میرا نامہ اعمال آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. ہر جمعرات کو نامہ اعمال حضور سرور کونین آخری وقت کہا تھا کہ اے اللہ نے فرمایا تھا میرے حبیب ہم تیری امت کا نامہ اعمال ہر پیر کو، اتوار کو اور ہر جمعرات کو تیری بارگاہ میں پیش کریں گے. ہر جمعرات کو، ہر پیروار کو پیش ہوتا ہے. جب پیش ہوتا ہے آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں جس امتی کی کوتاہیاں زیادہ ہوتی ہیں، غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، حضور روتے ہیں، اشک بہاتے ہیں، اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں. اور جس امتی کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اللہ حضور اس کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. وہ امتی کیا ہے جو جمعرات اور شمار کو اپنے آقا کا دل دکھا رہا ہے؟ وہ کیا میلاد ہے؟ میلاد تو یہ ہے یہ تم ربیع الاول چڑھے ہم تہیہ کریں. آقا ہمارے قلب کا یہ میلاد ہے کہ آج کے بعد اس میں آپ کی محبت کے سوا کوئی سمائے گا نہیں. ہماری آنکھ کا یہ میلاد ہوگا کہ یہ آپ کے جنموں، آپ کی بتائی ہوئی چیزوں کے بغیر کسی کو دیکھیں گے نہیں. میرے کان کا یہ میلاد یا رسول اللہ ہوگا کہ میرا کان آپ کے قرآن اور آپ کی حدیث کے سوا کسی بات کو سنے گا نہیں. میرے ہاتھ کا یہ میلاد ہوگا کہ یہ اگر اٹھے گا، چلے گا، بڑھے گا تو کسی صوفی یا استاد یا ماں باپ کی طرف. میرے پاؤں کا یہ میلاد ہوگا کہ آقا میں چلوں گا تو مسجد کی طرف، اچھے کاموں کی طرف. یہ میرا میلاد ہوگا. یہ کس کا ہے؟ اپنے قلبوں میں جان دو. صرف جھڑیاں سجانے سے کبھی تو میلاد ہو گیا، 4 پہاڑیاں بڑا اچھا میلاد ہوتا پھر. یہ میلاد نہیں ہے. میلاد یہ ہے کہ جب ہم آقا علیہ السلام کی محبت میں خود کو سنواریں، آقا علیہ السلام کی محبت میں سراپا اطاعت بن جائیں، تو پھر خدا کی قسم اس عاشق کا ہر گھڑی، ہر لمحے اس کے لیے اپنے محبوب کا میلاد ہی میلاد. یہ رسمیں جو ہم پوری کرتے ہیں، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ مجھے دکھا رہے ہیں، ایسی رسمیں کل بھی. ہمارے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. حافظ عرفان صاحب بیٹھے ہیں، ہم اگر توحید کی بات کرتے ہیں، یہ توحید کی گل کی ضرور نہ ہو گیا دیوبندی ہو گیا. جے بندہ کرے صحابہ کی گل کرتے ہیں سپاہی صحابہ نہ ہو گیا. جے بندہ کرے آل رسول کی گل آتے ہیں شیعہ ہو گیا. جے کرے ولیوں کی گل زیادہ ہے سنی ہو گیا. اللہ کے بندوں یہ ساری چیزیں سمیٹے تو اسلام ہے. ان میں سے ایک چیز بھی بیچ میں نہ ہو تو اسلام نہیں. آپ اٹھاؤ دوسری کتابیں، حضور کو تو دیکھو ہر مقام پہ، ہر موڑ پہ، ہر گھڑی پہ زبان پہ کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ توحید نہیں تو کیا ہے؟ صوفیاء کو دیکھو، اولیاء کو دیکھو. لیکن بات صرف اتنی ہے رسومات کل کیا ہے؟ یہ بھی رسم رہ گئی ہے. ہم نے کھانا پکا دیا، پڑھائی کو نہیں، ذکر کو نہیں، فاتحہ خوانی پہ اخبار چل رہی ہے، سیرت چل رہے ہیں، جناب ہاتھ کھڑے ہیں، پتہ نہیں وضو بھی کیا ہوتا ہے کہ نہیں. وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں فاتحہ خوانی کے لیے، مجھے تو نہیں بھی 2-4 بزرگوں کے علاوہ، سمجھیں اٹھا پتہ نہیں پڑھتے بھی کیا ہیں 1 سیکنڈ سے پہلے. حالانکہ اشارے ثواب کے بھی کچھ طریقے ہیں. وہ جو آپ بیٹھے ہیں جس مقام پہ، اس مقام پہ شمارے ہوں. گھر میں عورتیں شمارے رکھیں. ہماری عورتیں گھر میں کپڑے مارتی رہتی ہیں، پوڑی پہ وہ چلتی ہیں، سیاست کی باتیں وہ پیچھے. حالانکہ اس سے اس مرنے والے کی روح کو اذیت ہوتی ہے. کیا اس کو تیسرے دن کیا بھیجا؟ پھر نہ یہ کیا؟ اس لیے ہمیں دوسرے کہتے ہیں کہ یہ سارا ڈھچڑ بنائی ہے، ڈھنگ بنائے. ڈھنگ تو ہے، ڈھنگ تو تب ہے ہم تیسرے روز ہمارے پاس 70,000 کلمہ تو ہونا چاہیے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جس کو 70,000 کلمہ وقت کیا جائے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ایک مقام پہ ایک شخص رو رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا مجھے کیا مسئلہ بنا؟ کہ
کہتا ہے میں نے ابھی دیکھا ہے خواب کے اندر کہ میری ماں یا مراقبے کے اندر میں نے کشف میں دیکھا ہے میری ماں رو رہی ہے اور جہنم کے باغوں میں کھڑی ہے، جہنم میں کھڑی ہے، تو میں نے بڑا پریشان ہوں کہ میری ماں دوزخی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 70,000 کلمہ شریف پڑھا ہوا ہے، صدقے جاؤں بزرگوں کے، ہمارے پاس تو 1000 نہیں ملتا کہ ہم اپنے کسی عزیز کو دے سکیں۔ 70,000 کلمہ آپ فرماتے ہیں میں نے دل ہی دل میں اسے لٹا دیا، اس کی ماں کو بخت کیا۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد مسکرانا شروع ہو گیا۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں میں نے ماں کو دیکھا کہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے اس کے کشف کو حدیث پاک کے ذریعے جانچا اور حدیث پاک کو اس کے کشف کے ذریعے جانچا۔ اس لیے یہ رسمیں چھوڑ دو، ہم تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، میں بڑا میں داڑھ بنانا بیچتی ہوں، نہیں میں گوشت پڑھا نہیں میں ناڑا چلنا، یہ سب دکھاوا آگے نہیں بھائی چلتا، یہ تیرے میرے چلتا ہے۔ حضور کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ میں جو تو ہے دنیا کے لیے تو چودھری ہے، دنیا کے لیے میں پیر ہوں گا، پر وہ ذات اور وہ مدینے شریف والی ذات دوستیاں ہیں جہاں پہ آپ کی ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں، آپ جو بلا ہے بھائی۔ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں ہر کام کو حقیقت میں اور حقیقی معنوں میں اللہ کی ذات کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے پڑھی، حضور نے ہی ہمیں بتایا آقا علیہ السلام کے احکامات پہ عمل کرنا یہی میلاد ہے۔ حضور نے ہی ہمیں بتایا کہ خدا کی کیسے عبادت کرو اور دنیا کے معاملات کو کیسے کرو۔ قرآن میں آتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دو چیزیں انسان کا تعلق خالق سے ایک مخلوق سے ہے۔ جب اس دنیا پہ آتا ہے خالق سے بھی تعلق رکھتا ہے، مخلوق سے بھی اس کا تعلق ہے، مخلوق میں اللہ اسے بھیجتا ہے، پھر وہ خالق سے بھی تعلق جماتا ہے، مالک سے بھی جماتا ہے، مخلوق سے بھی جماتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک اس کی عبادات ہے، ایک اس کے معاملات ہیں۔ عبادات اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے احکامات کو ماننا، اس نے کہا میرے حبیب کی بات مانو، وہ بات ماننا، اس کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا، یہ عبادات ہیں۔ اور معاملات کیا ہے؟ معاملات یہ ہے کہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں، جن لوگوں میں رہ رہے ہیں، ان کے تمام معاملات کو صحیح طریقے کے ساتھ نمٹانا، یہ معاملات اور کامیاب وہ شخص ہے جس کی عبادات بھی درست ہوں اور معاملات بھی درست ہوں۔ عبادات اللہ کے ساتھ تعلق وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے کہ کسی کی عبادت نہ کر مگر اسی کی۔ اب اللہ رب العزت نے یہاں لفظ رب استعمال کر دیا، یہ نہیں فرمایا تیرا اللہ کہتا ہے، کیونکہ آگے پالنے والوں کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنا ذکر پہلے کر کے لفظ رب لگا کے بتایا کہ یہ نہ ہو سارا تیرا جھکاؤ ان کی طرف ہو جائے، پہلا پالنے والا حقیقی میں ہی ہوں، میں ہی ہوں الحمدللہ رب العالمین، میں نے جس نے تجھے اس طرف لٹایا، والدین کے سینے میں تیری محبت رکھی، ماں باپ کے قلب میں تیرا پیار رکھا، ماں باپ کے قلب میں تیری شفقت رکھی، ماں باپ کے قلب میں تیرا کرم رکھا، یہ سارا میں نے رکھا۔ پہلے اپنا تذکرہ کروایا کہ میں رب ہوں، رب رب عبادت میری کرنا کسی اور کی نہ کرنا، یہ عبادات۔ اور فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، یہ معاملات سب سے آپ جن لوگوں میں رہتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قرابت دار جن کی حق آپ پہ واجب ہے ان کی حق ادا کرنا۔ قرابت داروں میں سب سے زیادہ خون کے رشتوں کا ہے، ان کی حق ادا کرو۔ خون کے رشتوں میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، ان کا حق ادا کرو، اس لیے کہ ماں ہے تو تیرے رشتے ہیں، ماں باپ نہیں تو تیرا رشتہ نہیں۔ ماں ہے اس کی بہن تیری خالہ ہے، رشتہ ہے، اس کے بھائی تیرے ماموں ہیں، رشتے ہیں۔ باپ ہے اس کا بھائی تیرا چاچا، اس کی بہن تیری پھپھی، یہ تیرا سارا خاندان ماں باپ کے وسیلے سے ہی آتا ہے۔ اب دونوں معاملات ہیں، ایک شخص عبادات کو پوری کرتا ہے اور اس کے معاملات درست نہیں۔ یاد رکھو عبادات پوری کرنے والا اور معاملات کو درست نہ کرنے والا کبھی بھی بخشا نہیں کرتا، اس کے معاملات نہیں درست۔ اللہ شرک کو توبہ کے بعد قبول معاف فرما دیتا ہے، کسی نے شرک کیا توبہ کی معاف ہو گیا، پر یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے کسی کا حق مارا ہو، کسی نے کسی کا کچھ دبایا ہو، پیسہ کھایا ہو یا تکلیف کی ہو اور وہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے نہیں، اور جب تک اس سے معافی نہ مانگے اس وقت تک قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ معاملات بھی درست ہیں،
عبادات بھی درست ہوں، صرف عبادات کو لے لے اور معاملات کو چھوڑ دے پھر بھی نہیں، اور صرف عبادات کو لے لے کامیاب ڈاکیا وہی ہے جو اپنے اپنے مقام پہ ساری رات دیکھے ہے۔ کامیاب شخص جو ہے جب اللہ کی بارگاہ سے دنیا پہ آئے تو پھر عبادات کو بھی درست کرے، عبادات میں اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت میں ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، حضور کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ اب آگے جو ہے وبالوالدین احسانا، اور اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ احسان کو حکم فرمایا، یہ نہیں فرمایا نیکی، احسان تو یہ اور چیز ہے۔ احسان اسے کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ میں اچھائی کروں اور آپ کی طرف سے اچھائی کی توقع نہ رکھوں، توقع کبھی نہ رکھوں کہ آپ، اس لیے صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ میری ماں سخت زبان ہے، زبان سے تکلیف دیتی ہے، مجھے پریشان کرتی ہے، مجھے تکلیف اذیت دیتی ہے، آقا پھر بھی اس پہ خرچ کروں، پھر بھی اس کا حق ادا کروں؟ آقا نے فرمایا ہاں ہاں اس کا پھر بھی حق ادا کر، اللہ کی قسم، حضور نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اپنے جسم کا حصہ کاٹ کے تو ماں کے سامنے رکھ دے پھر بھی ماں کا چوتھائی حصہ بھی، چوتھائی حق بھی ادا کیا، چوتھائی حق بھی ماں کا ادا نہیں ہوتا۔ اور حضور نے یہاں پہ فرمایا ماں کے قدم اترے جنت ہے، اور اس صحابی صدقے جاؤں ہمارا تو کچھ حال ہی ہو رہا ہے نا، ہم نے تو سارے ہی سوتے ہیں نا کے رکھے ہیں، چونکہ ہم میں جانور اتنا بڑا ہے خطرناک، وہ ساری نہیں مارا چھوڑتا۔ میں قربان جو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میری ماں جو بھی کہتی رہی میرے آقا میں آگے سے جواب نہیں دوں گا، میں خدمت کرتا رہوں گا۔ ماں باپ یہ ہے احسان، فرمایا احسان کرو، قرآن میں اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کی جزا کیا ہے؟ احسان ہی ہے، کیونکہ کسی کے ساتھ میں اچھائی اس کی نیکی کے مطابق کی جاتی ہے۔ پھر والدین میں سے دونوں کیا ہیں؟ ایک جیتے ہوئے ایک مرنے کے بعد، زندگی میں والدین کا حق یہ ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کو اچھی جگہ پہ بٹھایا جائے، خود ان سے کم جگہ پہ بیٹھا جائے، ماں باپ سے آگے نہ چلا جائے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ماں باپ کا قرضہ ہو تو ادا کیا جائے، استطاعت ہو تو ماں باپ کو حج کروایا جائے، ماں باپ کے سامنے بولا نہ جائے، اور ماں باپ کا قرض ادا، یہ دنیا کے اندر کچھ حقوق ہیں جو اسلام نے ہمیں بتائے انسانوں نے ادا کرا۔ ایک صحابی رسول عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی ماں کو 7 حج کروائے قدموں پہ بٹھا کے، آقا جگہ ایسی تھی اگر قدم رکھوں میں قدم رکھوں آقا تو میرا قدم جو ہے وہ کباب بن جاتا، اتنی گرم جگہ، اور میں نے 7 حج کندھوں پہ رکھ کے کروائے، اور وہ بڑا سفر تھا، وہ آج کا وقت نہیں تھا یہاں سے بیٹھتے جہاز پہ وہاں سے گاڑیوں پہ، بڑا آسان کام ہے نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی 7 حجوں کے بعد ابھی تو ماں کے ایک سانس کا حق ادا بھی نہیں ہوا۔ اور ایک روایت میں نے پڑھا اس میں تو یہ تھا، یہاں تو سانس کا میں نے آج پڑھا، ایک اور روایت میں پڑھا اس میں یہ تھا کہ وہ جو تیری ماں سردیوں کی ٹھنڈی رات میں جب تو پیشاب کرتا تھا تجھے اٹھا کے خشک جگہ پہ ڈالتی تھی، خود گیلی جگہ پہ لیٹ جایا کرتی تھی اور خود تجھے خشک جگہ پہ لے جاتی تھی، ایک رات کا بھی حق تجھے میرے صحابی ادا نہیں کیا، ایک رات کا بھی حق نہیں، یہ ماں۔ اور قرآن مجید میں فرمایا ماں باپ میں سے سب سے زیادہ حق ماں کا، باپ کا بعد میں، اس لیے کہ قرآن نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، کہ تیری ماں نے تجھے اتنے ماہ تک پیٹ میں اذیت کے ساتھ ظاہر رکھا، اس لیے تیری ماں کا حق زیادہ ہے، ماں کا حق زیادہ ہے۔ اب یہ نہیں مطلب کہ باپ کا حق کون ہے، ماں باپ کے بھی صدقے سے ہے۔ آدم ابو الاجسام ہے، جسموں کے باپ ہیں، ساری کائنات کے آپ باپ ہیں، اور ہمارے آقا ابو الارواح ہیں، ساری روحوں کے باپ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کی پسلی سے یہ حبہ نکلی ہے، یہ ماں آپ کی پسلی سے۔ اور ایک مرتبہ ایک ایسا شخص کا واقعہ آ گیا مولا کائنات کے پاس، عرض کیجئے شخص ہے
یہ مخنث ہے، اس کی پتہ ہی نہیں چلتا، یعنی کہ نہ اس کی حیات مردوں جیسی نہ عورتوں جیسی، کیسے پتہ چلے کہ یہ مرد ہے یا عورت؟ کیسے پتہ چلے؟ اس کی دونوں ہی چیزیں ہیں، پیشاب والی عورت والی، کیا کریں؟ حضور نے فرمایا اس کی پسلیوں کو، کیونکہ دائیں طرف کی پسلی سے کھبی پسلی، بائیں طرف کی پسلی سے آپ نے فرمایا اس کی پسلیوں کو گنو، اگر ایک پسلی کم ہے تو یہ عورت ہے، اسے عورتوں میں رکھو گے، اور اگر ایک پوری ہے تو یہ مردوں میں، جب گنی تو ایک کم تھی۔ یہ مولا کائنات کی علم کی یہ مقام، تو ماں کا بھی مرتبہ بڑا اور باپ کا بھی بڑا ہے۔ باپ کے صدقے سے ماں، باپ ایسے کما کے لاتا ہے، سب کچھ بیٹے کے لیے کرتا ہے، اذیتیں جھیلتا ہے، تکلیفیں جھیلتا ہے، پھر گھر لاتا ہے، پھر اتنی خوف اور تکلیفوں کے بعد اپنے بیٹوں کی پرورش کرتا ہے، بیٹوں کو بڑا کرتا ہے۔ باپ کا بھی حضور نے فرمایا جس کا باپ ناراض، جس کا باپ ناراض اس کا خدا ناراض۔ عبداللہ ابن عمر آپ کی ایک بیوی تھی بڑی خوبصورت حسین و جمیل، حضرت عمر فاروق کو پسند نہیں تھی، آپ نے فرمایا سے طلاق دے دے، مجھے اچھی لگتی، آپ طلاق نہیں دیتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق نے جا کے آقا کی بارگاہ میں کہا، فرمایا یا رسول اللہ، اس عبداللہ کو میں کہتا ہوں اس بچی کو طلاق دے، یہ طلاق نہیں دیتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ فوراً طلاق دے، اس لیے کہ تیرے باپ کا حکم ہے، تیرے باپ کا حکم ہے۔ یہ ہے باپ کی شان، باپ بھی بڑی شان والا ہے، کم نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے وجہ کیا ہے؟ عرب میں عورت کا کوئی مقام نہیں تھا، صدقے جاؤ ذات ہے جس نے عورت کو ماں کا روپ دیا، عورت کو بہن کا روپ دیا، عورت کو بیٹی کا روپ دیا، اور عورت جسے کسی حال میں اچھا سمجھا جاتا نہیں تھا، آقا نے اسے اتنا مقام عطا فرمایا کہ خود عورت غور کرے تو سمجھے کہ یہ آج جو تیرے پاس ماں بننے کی دولت ہے، تجھے بیٹی سمجھا جاتا ہے، تجھے یعنی کہ ہر مقام پہ جو تجھے مقام ملے گی حضور کے صدقے سے ملے۔ وہ تو تجھے اٹھاتے تھے، عورت کو اٹھا کے بیٹی جیسی ہوتی تھی اسے دفنا دیتے تھے، اسے دفنا دیا کرتے تھے یاد، لیکن عورت کو بھی احساس ہو کہ مجھے میرے نبی نے کتنا کرم کیا اور میں کس حال میں ہوں، میرے نبی نے کتنی مہربانیاں کی، کیا مجھ میں وہ سراپا ہے جو سیدہ زہرا والا ہے؟ کیا وہ مجھ میں کردار ہے جو سیدہ زہرا والا ہے؟ کیا مجھ میں وہ خوبیاں ہیں جو سیدہ زہرا والی ہے؟ نہیں تو شرم کرے، اس لیے کہ نبی سے کیسی وفا کر مرد اللہ کا کرے۔ بات یہ ہے کہ ماں کا مرتبہ ان میں بہت بلند ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی، جو چاہتے منواتے اللہ سے، بڑے جلال کی حالت میں چلتے، بڑی کیفیت کے ساتھ۔ ماں مر گئی، ایک روایت میں آتا ہے بڑے چلتے جا رہے تھے، اللہ نے فرمایا ذرا موسیٰ ٹھہر، ذرا ہولے فرمایا یا اللہ آج تک تو نہیں کہا، موسیٰ پہلے بھی چلتا تھا، تیز سے چلتا تھا، قدم اٹھاتا تھا، تم نے کبھی بھی نہیں کہا۔ فرمایا موسیٰ وجہ یہ تھی جب جو قدم اٹھاتا تھا تیز سے لگتا تھا، پیچھے تیری ماں تھی، اس ماں کی دعا تیرے قدموں کو سنبھالا کیا کرتی ہے۔ آج وہ نہیں ہے، آج ذرا سنبھل کے ہوش سے خیال کر کے یہ نہ ہو، اس لیے کہ ماں کا یہ مرتبہ ہے کہ ماں کی دعا نبی کے لیے بھی باعث برکت بن رہی ہے، ماں کی دعا نبی کے لیے بھی فیضان چھوڑ رہی ہے۔ حاضرین محترم، جس نے بھی ماں کا ادب کیا اس نے کچھ پا لیا، جس نے ماں کی نافرمانی کی، تورات میں آتا ہے، تورات ایک بندہ پڑھتا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، شرابی تھا، ماں اسے بڑا منع کرتی بیٹا شراب چھوڑ کے تورات کو پڑھا کر، شراب چھوڑ دے۔ وہ نہ مانتا ہے کہ وہ تورات شراب پی کے پڑھ رہا تھا، ماں نے کہا کچھ شرم کر، اللہ کا کلام ہے، کم از کم وضو کر کے تو پڑھ۔ اس نے ماں کو ہاتھ مارا، ماں کی جو آنکھ تھی وہ بہ گئی، بازو بھی گھر میں ٹوٹ گیا۔ ماں نے کہا جا سے خدا راضی نہ ہو۔ یہ ماں نے جملے کیا کیے؟ صبح ہوئی اسے خیال آیا کہ میں نے کیا غلطی کی، کیا غلطی مجھ سے ہوئی۔ صبح جیسے اسے یہ خیال آیا، وہ صبح اٹھا اور اس نے ماں سے کہا کہ میں نے غلطی کر دی، مجھے معاف کر۔ ماں نے کہا جا تجھ سے خدا راضی نہ ہو، دا تجھ سے خدا راضی نہ ہو، تجھے خدا اچھا نہ سمجھے۔ اب وہ چلا گیا، ایک علاقے میں چلا گیا، پہاڑ میں 40 سال عبادت کرتا رہا، 40 سال عبادت ہوتی رہی، 40 سال عبادت میں، لیکن اس کے باوجود بھی 40 سال کے بعد بھی ہاتھ میں
غیب سے آواز آئی میرے بندے تیری عبادت قبول نہیں. واپس مڑا, ماں کے پاس آیا, پوچھا اے اماں تو زندہ ہے؟ جا تجھے خدا راضی نہ ہو. اسی وقت اپنا بازو پکڑا, اس کو کاٹ دیا کہ اس بازو نے ماں کو مارا. اس کے بعد آگ میں اس نے خود کو گرا دیا. جیسے ہی گرایا, ماں ہوتی ہے نا, کہاں سے لاؤ گے ایسا وہ ماں ہوتی ہے. کسی نے جا کے کہا تیرا بیٹا آگ کے اندر پڑا ہوا ہے, آگ کے اندر جل رہا ہے. وہ دوڑتی آئی اور اس نے کہا بیٹا اللہ تجھ سے راضی ہو جائے, اللہ تجھ سے راضی ہو, اتنا کہنا تھا, اتنی بات ہوئی. اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اور اب تشریف لائے, آپ نے پر مارا, ماں کی آنکھ بھی درست ہو گئی اور اس بیٹا جو جلا ہوا تھا اس کو پر مارا, اس کو بھی اللہ نے درست فرما دیا. ماں کا بڑا مقام, ماں کا زندگی میں یہ ماں کا مقام ہے. انسان زندگی میں ماں کے ساتھ اچھا کرے, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے, ان کے قرض کو ادا کرے. ان کے ایک صحابی نے آ کے سنا میری ماں نے نظر مانی تھی تو اب میں کیا کروں؟ اگر قرض ہوتا وہ بھی تمہیں ہی ادا کرنا تھا, قرض ہوتا تمہیں ادا کرنا تھا. اب چونکہ تیری والدہ نے نظر مانی تھی حج کی, اسے پورا کر. ایک آیا بندہ, مفتی صاحب لکھتے ہیں, اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ میں نے نظر مانی تھی کہ میں جنت کی اوپر اور نیچے والی چوکھٹ کو چوموں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا, حضور نے فرمایا جا ماں کے قدموں کو چوم لے, باپ کی پیشانی کو چوم لے, ایسے جنت کی اوپر نیچے والی چوکھٹوں کو چوم. کتنی بڑی سعادت ہے ماں باپ کی, کتنی بڑی نعمت ہے جس کو ہم کچھ نہیں سمجھتے اپنے گھر میں, جسے ہم کچھ حیثیت نہیں دیتے, جسے کچھ تصور نہیں کرتے یہ کیا چیزیں ہیں ماں باپ. لیکن یاد رکھو جب آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا, صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے صدقے جاؤں. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ تو وصال فرما چکے ہیں. حضور نے فرمایا جا باپ کے سر کی طرف سے اس کی قبر کو چوم, ماں کے قدموں کی طرف چوم, ایسے ہے جیسے تم نے اوپر جنت کے اوپر اور نیچے والی چوکھٹ کو چوم لی. عرض کی یا رسول اللہ وہ تو قبریں بھی نہیں ہیں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ. حضور نے فرمایا دو لائنیں کھینچ انہیں چوم لے. اب یہ حضور ہے نا جسے جیسا حکم فرما دیں, فرمایا انہیں چوم لے ایسے جنت کے اوپر اور نیچے والی چوکھٹ کو تمہیں چوم. موسیٰ علیہ السلام نے ایک عرض کی اہل جنت میں میرا ہمسایہ کون ہے, میرا جنت میں ہمسایہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا فلاں کا صاحب. گئے دیکھا سارا دن اس کے پاس, لیکن کیا کوئی اچھا کام نہیں یا جو وہ کرتا ہے. اب آپ نے فرمایا اس کے گھر کو دیکھ لیں. اس نے تھوڑا سا اچھا گوشت لیا جو پہلے رکھا ہوا تھا, گھر جا کے پکایا. اس کے والدین دو ایسے شخص دیکھے, دو ایسے بندے دیکھے موسیٰ علیہ السلام نے جن کی چہرے مشق تھے, عادتیں خراب تھی. انہیں اس نے کھانا کھلایا اور ان میں ایک جو تھا وہ ایسا سب بنانے لگا. تو آپ نے پوچھا اس سے یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے والدین ہیں, کسی غلطی کی بنا پر ان کے چہرے مشق ہو گئے ہیں. اب یہ میری ماں جب میں اسے کھانا کھلاتا ہوں اپنے ہاتھ سے مجھے دعا دیتی ہے کہ اے بیٹا اللہ تجھے موسیٰ علیہ السلام کی جنت میں سنگت عطا فرمائے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ایک تو والدین کا حق دنیا پہ, ایک مرنے کے بعد یہ حق ہے کہ والدین کے دوستوں کا بھی ادب کیا جائے, اس لیے کہ آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے, یہ حضور کا حکم مبارک ہے. اس کے دوستوں کا, اس کے قرابت داروں کا, اس کے رشتہ داروں کا, یہ نہیں کہ والدین وصال فرما دیں تو اب پچھلے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ دو, نہیں, ان کی قرابت ہے, ان کا حق ہے, ان کے ساتھ قائم رہنا, ان کے ساتھ ڈٹے رہنا. اور یہاں تک کہ چچا جو ہے وہ آپ ایک دفعہ حضرت عباس کو سیکھ لائے, عرض کی یا رسول اللہ ان لوگوں کو کیا ہے, یہ ہم سے ملتے ہیں, آپس میں ملتے ہیں تو خوش خوش, جب ہم سے ملتے ہیں تو ان کے چہرے عجیب کیفیت ہوتی ہے. حضور کے چہرہ انور پر سخت ناگواری کا اظہار تھا. آپ منبر پہ بیٹھے, لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو وہ بندہ دل میں ایمان رکھ نہیں سکتا جو میری اللہ کی اور اس میرے چچا کی محبت دل میں نہ رکھے. آپ نے فرمایا اور وہاں پہ جملہ فرمایا چچا والد کے قائم مقام ہوتا ہے, چچا باپ کے قائم مقام ہوتا ہے. جس طرح باپ ہوتا ہے ایسی چچا بھی ہوتا ہے, اس کا بھی ادب ضروری ہے, تایا کا ادب. پھر اس کے بعد خالہ کے متعلق آقا علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ خالہ ماں کا درجہ رکھتی ہے. یہ ماں باپ کے بعد ان حقوق کو بھی پورا کرنا, صرف یہ نہیں کہ ہمیں اسلام کہتا ہے, اسلام ہمیں کہتا ہے تمام حقوق کو پورا کیا جائے, تمام. اور آقا علیہ السلام کی تو یہ شان تھی,
آپ وصال کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن جلوہ فرمائے، ایک جنگ میں فتح ہوئی تو اس میں کچھ بیویاں جو تھیں ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. ان میں سے ایک بیوی نے پوچھا حضور کہاں ہیں؟ عرض کی گئی وہ خیمے میں ہیں. انہوں نے کہا مجھے آقا کے پاس لے چلو. حضور کو ان کے پاس لے گئے اس بیوی کو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے پہچانتے ہیں؟ عرض کی میں تجھے نہیں پہچانتا. حضور نے فرمایا میں تجھے نہیں پہچانتا. فرمایا یا رسول اللہ میں نے بھی اس پستان سے دودھ پیا جس پستان سے آپ نے دودھ پیا تھا. حلیمہ سعدیہ سے میرے آقا کہتے ہیں کہ وہ ایسا منظر ہو گیا کہ حضور کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو گر پڑے، چھم 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 چھم، اور حضور رونا شروع ہو گئے اور صحابہ بھی رونا شروع ہو گئے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان سب کو چھوڑ دو، ان کو میری طرف سے کچھ انعام بھی دو، اونٹ بھی دو، اور انہیں محبت کے ساتھ عزت کرنا. یعنی کہ یہ ہے قرابت کا تعلق اور یہ ہے محبت. اور کہ آقا کی ذات کے سب کے جائیں کون سا پہلو زمانے میں جو حضور نے چھوڑا ہوں ہمیں نہ بتایا. ایک دن آقا بیٹھے ہوئے صحابہ میں حضور نے دور سے ایک عورت کو دیکھا. حضور کھڑے ہو گئے. میں صحابہ ایک طرف ہو جاؤ، ایک طرف ہٹ جاؤ. آقا کھڑے ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس عورت کے پاس آئے اور آ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر سے چادر اتاری. وہ چادر جس کو قرآن میں خدا کہتا ہے یا ایھا المدثر، میرے حبیب اس چادر کی قسم ہے، اس چادر کی. وہ نیچے بٹھائی، اس عورت کو بٹھا دیا، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. صحابہ ارد گرد ہیں اور صحابہ حیران ہیں یہ وہ نبی ہے جس کے در پہ جبرائیل آئے تو اجازتیں مانگتا ہے، جس در پہ اسرائیل آئے تو اجازتیں طلب کرتا ہے، جہاں سے جبرائیل واپس مڑے تو اجازتیں طلب کر کے جاتا ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک بوڑھی ضعیفہ کے سامنے حضور کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے. تھوڑی دیر کے بعد وہ جو عورت تھی انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھی جانے لگی. حضور نے فرمایا صحابہ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب لے آؤ. کہتے ہیں 40 بکریاں یا 40 اونٹ اور جتنا سامان تھا حضور نے پیش کر دیا اور ہاتھ باندھ کے فرمایا اماں تیری خدمت نہیں ہو سکی، یہ قبول کر لے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ عورت کون تھی جس کے سامنے کائنات کا تاجدار ہاتھ باندھ کے کھڑا؟ فرمایا یہ میری اماں حلیمہ سعدیہ تھی. یہ میری اماں حلیمہ سعدیہ. اگر دودھ پینے والی ماں کا، حالانکہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں حلیمہ سعدیہ، ہم تو یہاں سمجھتے ہیں حلیمہ سعدیہ نے حضور کو پالا. میرا ایمان کہتا ہے حلیمہ کو حضور نے پالا. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کسی اچھی دائی کو، یعنی کہ جو اعلیٰ دائی تھی جس کے پاس دودھ، اونٹ، سب کچھ بکریاں تھی، حضور کو اٹھانے ہی نہیں دیا. اس کو اٹھانے دیا جس کی اٹھنی لاگر. حضور بیٹھتے گئے چل پڑے. پستان خشک، حضور پہنچتے گئے دودھ کے فوارے شروع. بکریاں خشک، جو برتن بھرتی بھر جاتا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے بتایا کہ جان لو کہ میرے حبیب نے حلیمہ کو پالا ہے، حلیمہ نے حبیب کو نہیں پالا. تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، نعرہ غوثیہ. یہ تو الگ سا پہلو ہے نا کہ کس نے کس کو پالا، یہ الگ موضوع ہے. لیکن یہ بیچ میں بات آ گئی کہ اگر رضائی ماں کا اتنا ادب ہے تو جس نے تجھے پیدا کیا ہے اس کا کتنا ادب ہوگا، جس نے تجھے پالا ہے اس کا ادب کتنا ہوگا. یہ تو عرب تھا، پیدا کہیں ہوتے تھے، پالا کہیں جاتا تھا. اب تو وہ دور ہی نہیں، اب تو پیدا بھی وہی، پالا بھی وہی جاتا ہے. تو تیری ماں بھی وہی ہے پیدا کرنے والی، اور تیری رضائی ماں بھی وہی ہوئی. کئی رشتے بن گئے. ماں کا یہ ادب ہے، باپ کا بھی ایسے ادب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا موسیٰ ہو سکتا ہے میرا نافرمان ہو، ماں باپ کا فرما بردار ہو سکتا ہے میں اس کو معاف کر دوں، پر یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا نافرمان ماں باپ کا نافرمان ہو، میرا فرما بردار ہو، میں اسے معاف کر دوں. یہ نہیں ہو سکتا. اب اگلی بات ماں باپ کا، میں نے بتایا کہ احسان کے مطابق ہر ایک کا ادب ہے. ہر ایک کی خدمت. الجزاء والاحسان، سب سے بڑا احسان کائنات کے اندر اللہ کا ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا. پہلا حق اللہ کا ہے، اس لیے کہ احسان ہر جزاء والاحسان الا الاحسان، احسان کے بدلے جو احسان ہے وہ جس کا اتنا احسان ہو، سب سے بڑا احسان اللہ کا ہے. جس نے ہمیں پیدا کیا، پھر اس کا اگلا احسان ہمیں حضور کا امتی بنایا، پھر اس کا اگلا احسان ہمیں رزق دیا، پھر اس کا اگلا احسان جو سب سے بڑا احسان کہ ہم کئی پاپ کرتے ہیں.
ہمارے پاپوں کا اظہار نہیں کرتا، ہمارے گناہوں کو کھولتا ہے، ہمارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا. ہم سارے یہاں پہ صوفی بنے ہوئے ہیں، وضو کر کے بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ سب کے پردوں کو ڈھانپتے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، بارش کے لیے دعا، اللہ نے فرمایا اس قوم میں ایک ایسا شخص ہے بارش تب ہوگی وہ نکلے، اس لیے کہ وہ برا ہے، اس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی. اس نے سر نیچے جھکایا، عرض کیا اللہ اگر آج پردہ رکھ لینا، آج میرا تو پردہ رکھے، اے اللہ مجھے تیری قسم میں سچی بات مجھے کہتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی غلط کام نہیں کروں گا، کبھی گناہ نہیں کروں گا. اللہ رب العزت اسی وقت بارش برسا دی. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، اللہ پہلے یہ کہہ رہا اب یہ کہہ رہا. میں اے میرے موسیٰ، جو بندہ میرے سامنے اپنی پردہ پوشی کی بات کرے میں اس کے پردے نہ ڈھانپوں تو کیا کروں؟ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی ستائی. اب اللہ کا احسان سب سے بڑا ہے، حضور علیہ السلام کا احسان سب سے بڑا ہے. ماں باپ کا ادب اس وقت تک ہے، یہ قرآن مجید میں بھی ہے، جب تک وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم نہ دے. جب اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا حکم دے، نوافل ایمان اقام سے روکے، پھر ماں باپ کا کوئی حق نہیں. ماں باپ کا وہ بات ماننا کہ وہ تمہیں اللہ سے روکے بالکل جائز نہیں. یہ تمام علماء اکرام نے لکھی اور قرآن میں موجود. جب تک اس لیے کہ ماں باپ ہمیں وجود میں لانے کا ذریعہ ہے، اس دنیا پہ لانے کا ذریعہ ہے، اور اللہ اور اس کے حضور کے صدقے سے ہمارا وجود بنا ہے. حضور کے صدقے سے ہمیں رزق ملا ہے، حضور کے صدقے سے ہمیں زمین ملی ہے، حضور کے صدقے سے آسمان ملا ہے، حضور کے صدقے سے کونین ملے ہیں. جو کچھ ملا ہے خدا بھی ملا ہے تو حضور کے صدقے سے. اس لیے حضور کا سب سے بڑا حق ہے. یہ آپ اپنے ذہن چوں ماں باپ جو ہیں وہ مطلق مطاع ہے، وہ مقید مطاع ہے. حضور مطلق مطاع ہے، مقید مطاع یہ ہے کہ ماں باپ جو قرآن و حدیث کے خلاف بات کریں گے وہ نہیں مانی جا سکتی. لیکن آقا کبھی قرآن کے موافق یعنی کہ قرآن کے متضاد بھی بات کہتے ہیں تو وہ بھی ماننا تم پہ فرض ہے. آپ کہیں گے کیوں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ کے پاس ہے، آپ کے نکاح میں ہے. حضور نے فرمایا علی جب تک فاطمہ تیرے عقد میں ہے تو کسی دوسری عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. صدقے جاؤ علی کے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ قرآن نہیں کہتا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. 4 کرنیاں تے سارے انجہل میرے منہ کی لا دیتا جے. آپ نے سر کو جھکا لیا. حضور نے فرمایا علی کو پتا تھا کہ قرآن بھی اسی زبان سے نکلتا ہے، کلام ہر چیز اسی زبان سے. اگر انہوں نے فرما دیے تو یہ حکم میرے لیے ختم ہو گیا. میرے لیے یہی حکم ہے کہ میں فاطمہ کے ہوتے دوسری شادی نہ کروں. اسی طریقے سے حضور نے ایک صحابی ابو خزیمہ انصاری آپ کی گواہی کو 2 کے برابر کر دیا. آپ نے نہیں فرمایا یا رسول اللہ کہ قرآن کی آیت کہتی ہے. کسی صحابی نے نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ قرآن کی آیت کہتی ہے کہ دو کی گواہی چاہیے. آپ نے تو ایک ہی 2 کے برابر کر دی. کوئی صحابی نہیں بولا. پتا تھا کہ سب کچھ انہی کے صدقے ہے، ہمیں کیا خبر ہے قرآن کیا ہے، ایمان کیا ہے، رحمان کیا ہے. پھر آقا نے سراقہ کو فرمایا تجھے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. کسی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ سونے کے کنگن، ہمیں سونا منع. اسے سونے کے کنگن، سونے کے کڑے کسی نے نہیں کہا. بلکہ جب کیسر و کسرا کی دولت سامنے آئی حضرت عمر فاروق نے اس کنگن کو دیکھا، کیسر و کسرا کے کنگن کو دیکھا، سونے کے کنگن. فرمایا اٹھاؤ سراقہ کو بلاؤ، اس لیے کہ یہ سراقہ کے کنگن ہے. حضور نے فرمایا. آخری وقت آ گیا، سراقہ بیمار ہو گئے، بڑے ایک صحابی رونے لگے. پاس فرمایا نہیں سراقہ نہیں مر سکتا. صدقے جو ان کے ایمان کے سراقہ نہیں مر سکتا جب تک وہ سونے کے کنگن ہاتھوں میں پہن رہے. کیا ایمان تھا، کیا اقرار نہیں کہ سونا حرام ہے. اب آرزو ہے کہ سونا آئے سراقہ پہنے، حضور کا حکم پورا ہو جائے. یہ تھا، یہ حضور کا حکم ہے. اس
ایک صحابی نے رسول آ گیا ہمیں تو کہتے ہیں حضور کے پاس اختیار کیا ہے اللہ معاف کرے جب محبت ہوتی ہے تو سارے دماغ کے خلیے سیدھے ہو جاتے ہیں جب محبت نہیں تو بدبختی چھائی رہتی ہے آقا علیہ السلام سے صحابی آئے یا رسول اللہ روزہ ترٹ گیا پنجابی لوگ کرتا تھا روزہ ترٹ گیا میں ساتھ روزے رکھنا یا رسول اللہ جی ایک رکھن جو گا ہوں 60 رکھن جو گا ہوں دیکھ کیوں ترٹنا میں دیکھ بھی نہیں رکھ سکیا آقا نے فرمایا اچھا جا ان کر بھئی 60 مسکینہ کھانا کھوا یا رسول اللہ میں تے بھوکے نہ مردا پیا فرمایا اچھا بیٹھ جا کھجوروں کا ٹوکرا آ گیا آقا نے فرمایا لے اٹھ جا کے 60 مسکینوں کو کھلا دے تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو گیا یا رسول اللہ مدینہ شریف جو میرے تو بڑھ کے مسکین ہے ہی وہ نہیں حضور نے فرمایا مسکرا دیے میں اٹھا جا لے جا گھر جا کے کھا تیرا کفارہ ادا ہو گیا تحقیق نعرہ حیدری معلوم یہ بات کہ آقا مطلق مطابق جو فرمائے وہ حکم ماننا پڑے گا اور پھر دوسری بات حضور علیہ السلام جلوہ فرمائے صحابی نے رضی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی بات کی حضور نے فرمایا ماں باپ کا چہرہ دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے صحابی نے رضی انجے نہیں چہرہ بپانی بلی ماں کو دے کھیڑے پہ کے تے وہ آن کر کے رکھے کہ میں تم پیار نہ کرنے ایسا نہیں محبت عقیدت ادب اطاعت کے ساتھ وہ جو ماں باپ کا چہرہ دیکھے آقا نے فرمایا مقبول حج کا بلکہ یا رسول اللہ میں چاہے 100 مرتبہ حضور نے فرمایا 100 مرتبہ اللہ کے پاس کون سی کمی اللہ کے اور میں آپ کو بتا دوں حضرت تو ویسے کرنی کا بڑا مقام ہے حضرت سینہ ویسے کرنی بڑا مقام ہے بڑا منصب ہے اتنا منصب ہے کہ حضور نے ان دو ہستیوں کو بھیجا حضرت سیدنا عمر فاروق اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کو کہ میرا جذبہ اویس کے پاس لے جانا اویس کو کہنا دعا کرے میری امت کی مغفرت کی یار کیا شان ہے کیا مقام ہے اور حضور یہ کیا تھا اویس نے حضور کو دیکھا نہیں بن دیکھے آیا کہیں سے حضور کی باتیں سنی حضور کے ہو گئے اور حالت یہ ہے کہ حضور بیٹھا کرتے گریبان کھول لیتے اور فرماتے یمن سے مجھے رحمان کی خوشبو آتی رحمان کی خوشبو اس کا مطلب ہے جو اللہ والوں کے جسم سے ٹچ ہو کے خوشبو آئے وہ اللہ کی خوشبو ہے وہ غیر اللہ کی خوشبو نہیں یہ لفظ ہے موجود ہے جسے پاک میں فرمایا مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے رحمان کی یمن سے یہ ویسے کرنی یہ مقام کیسے ملا اپنی والدہ کی خدمت اتنا منصب پایا اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتے تھے اپنے لبوں سے ماں کے قدموں کو چاٹا کرتے تھے ایک محدث ان کے شاگرد نے دیکھا آپ کے اندر ان کی داڑھی موتیوں کے ساتھ کروئی ہوئی ہے صبح اٹھے کہا استاد جی میں نے آج رات دیکھا آپ کی داڑھی شریف موتیوں سے پر تھی ہر بال میں موتی تھے میں میرے بیٹے وہ بال یہ تھے کہ رات کو میں نے اپنی ماں کے قدموں کو اپنی داڑھی سے صاف کیا اس لیے یہ تجھے نظر آیا یہ تجھے مقام اب ویسے کرنی اتنا مقام کہ حضور فرما رہے جاؤ دعا مانگی اتنا مقام ہے کہ آدھی امت اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں تیرے صدقے سے آدھی امت بخشیں گے اور میرے پاس یہ موجود ہے والا کہ آقا جب ویسے کرنے نے سجدہ کیا جبہ رکھا رازوں نے آج چل پڑے عمر فاروق علی پیچھے تھے عرض کی یا اللہ اتنی بخش اللہ نے فرمایا اتنی بخش دی بس کر فرمایا جبہ نہیں پہننا اور بخش اللہ نے فرمایا آدھی بخش دی بس فرمایا بخش فرمایا نہیں ویس بس ویس فرمایا یا اللہ کیوں فرمایا آدھی تیرے صدقے سے بخشیں گے آدھی عبد القادر جیلانی کے صدقے سے بخشیں گے جو میرا محبوب ہے میرے محبوب کا محبوب ہے نبی پہ میری حجت یہ اولیاء کا مقام ہے یہ اولیاء کا منصب ہے تو سردار کا منصب کیا ہوگا جس کی یہ سارے غلام ہیں میں ماں باپ کا چہرہ دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے حضور نے فرمایا اب ماں باپ کو حضور نے فرمایا کعبے کو دیکھنا حج کا ثواب کعبے کو دیکھنا ثواب ماں باپ کو دیکھنا عبادت قرآن کو دیکھنا ثواب عالم کو چہرہ دیکھنا ثواب ہائے ہائے صدقے جاؤں ایک دن اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تاریخ میں اساطیر میں آتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا آپ نے فرمایا انی اراکا تطیل النظر الی علی بن ابی طالب میں دیکھتی ہوں کہ آپ ہر وقت
علی بن ابی طالب مولا کائنات کا چہرہ دیکھتے رہتے ہیں، ہر وقت اس کے چہرے پہ نظریں جمائے رکھتے ہیں. جب دیکھتی ہوں آپ اسی کی طرف دیکھتے ہیں، آپ اس کی طرف نگاہیں کرتے ہیں، آپ اور کوئی کام نہیں. آپ نے فرمایا ہاں میری بیٹی سن، میں نے آقا سے سنا النظر الی علی عبادت، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. بات جو آپ اس میں آخری بات کرنے لگا ہوں سنیے گا ذرا. علی کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت. اور حضور نے فرمایا علی مثل کعبہ، علی تو کعبے کی طرف ہے طرح ہے. حالانکہ حدیث پاک لمبی ہے لیکن میں مختصر کرتا ہوں، صرف یہی بات کرتا ہوں کہ علی تو کعبے کی طرف ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اور اس عالم کا حال کیا ہوگا جسے حضور کہا نا مدینہ العلم و علی بن بابوہا، وہ کتنا بڑا عالم ہوگا کہ جس کے سامنے عمر ابو بکر کہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے. وہ کتنا بڑا عالم ہوگا کثیر ازارہ پریشان ہو جائیں. اس طرح کہ یا رسول اللہ عورتیں کہتی ہیں کس سے آپ نے میری شادی کر دی جس کے پاس ہے کچھ نہیں. اور میں میری بیٹی سن، جس سے میں نے تیری شادی کی اس امت کا سب سے متقی سب سے بڑا عالم اس سے بڑا عالم کے چہروں کو دیکھنا عبادت، علی سب سے بڑا عالم. کعبے کو دیکھنا عبادت، علی مثل کعبہ، علی مثل کعبہ. اور پھر باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک حدیث پاک میں جو میرے سامنے موجود ہے، یہ جناب المودہ تاریخ ابن عساکر اور فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل، یہ تینوں ہمارے پسند کی کتابیں ہیں. حضور نے فرمایا اللہ نے تمہیں میری اطاعت کا حکم فرمایا، تمہیں کہا کہ میری اطاعت کرو، میری اطاعت کرو گے تو اللہ کی اطاعت ہے، میری نافرمانی کرو گے تو اللہ کی نافرمانی ہے. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد اللہ نے تمہیں علی کی اطاعت کا حکم فرمایا، علی کی اطاعت کرو گے تو میری اطاعت ہے، علی کی نافرمانی کرو گے تو میری نافرمانی ہے. اے لوگوں سنو، حضور نے فرمایا علی میرا وصی ہے، علی میرا وارث ہے، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. علی ہر اس کا سردار ہے جس کا میں محمد سردار ہوں. علی مجھ سے، میں علی سے. آپ نے فرمایا میں ہر مرد عورت کا سردار ہوں. علی ہر مرد عورت کا سردار ہے اور فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ. یہ نہیں تاریخ ابن عساکر میں نہیں حدیث پاک. حضور نے فرمایا مسلمانوں پر علی کا ایسا حق ہے جیسے باپ کا حق ہوتا ہے. مسلمانوں پہ علی کا ہے. کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. ماں باپ کو دیکھنا عبادت ہے، علی ساری امت کا باپ ہے. اسی طریقے سے حاضرین محترم ساری باتوں کو جمع کرو، ایک علی کو دیکھنے، باپ کے چہرے کو دیکھنا بھی علی میں آ گیا. قرآن کو دیکھنا عبادت، اور جس کے ساتھ قرآن حضور نے فرمایا قرآن وال علی، علی وال قرآن. اب اگلی بات کہ ہم علی کے چہرے کو دیکھیں کیسے؟ ہمارے پاس تو علی کا چہرے ہے. اما عائشہ صدیقہ تاریخ علی عساکر فرماتی ہے کہ ذکر علی العبادات، علی کا ذکر بھی عبادت. چہرہ تو چہرہ ہی ہمارے لیے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے. اس امت کے باپ حضور نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، میں اور علی اس امت کے سردار ہیں. دوستو ماں باپ کی عبادت سے پہلے اللہ اور اس کے رسول ہیں. اس لیے صوفیاء نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سب سے پہلی اطاعت ہے. ماں باپ کی بات نہیں، ماں باپ کا بھی سوچنا چاہیے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ بیٹوں کو تعلیم وہ دی جاتی ہے، آدھے گھنٹے کے لیے قرآن کی تعلیم ہے. یہ حافظ صاحب بیٹھے مسجد میں پوچھ رہے کتنی دیر آتے ہیں، یہ بزرگ بیٹھے پوچھے کتنی دیر، آدھا گھنٹہ. 8 گھنٹے انگریز کی تعلیم ہم منع نہیں کرتے، ضرورت ہے، لیکن آپ کے بیٹے کس طریقے سے ادب سیکھتے ہیں، کس طریقے سے، جب انہیں پتہ ہی نہیں. جماعت علی شاہ صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص باہر سے پڑھ کے آ گیا، بہت زیادہ تعلیم حاصل کر کے آیا. اس علاقے میں وہ کمشنر لگ گیا نہیں پڑھ کے. اس کا باپ اسے ملنے کے لیے آیا تو اس نے کہا ابا جی میری کوٹھی دے وچ کمرہ خالی کوئی نہیں، تسی جا کے ہوٹل دے وچ شفٹ ہو جاؤ. جیسا ہم کریں گے ہمارے ساتھ بھی. ماں باپ بھی پہلے قصوروار ہیں. ایک شخص حضرت عمر فاروق کے پاس ہے، اس نے کہا میرا باپ ہے. باپ نے کہا یہ میرا حق ادا نہیں کرتا. اس نے کہا کوئی باپ کا بھی حق ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں.
پہلے تو تیری تعلیم و تربیت، تیرا نام اسلام پر، اس نے کہا میرا نام اس نے رکھا مکڑا، اس نے کہا پھر تیری تعلیم و تربیت اسلام کے مطابق کرے، اس نے کہا مجھے تو تعلیم کا پتہ ہی نہیں، آپ نے فرمایا باپ کو بھاگ جا، نکل جا، جب تو نے اپنے باپ کے اپنے بیٹے کے روح کو خود خراب کرا، ماں باپ کو بھی چاہیے، پھر بعد میں تویزوں کے لیے بھاگتے ہیں، اور تویز والے بھی 5-5 2-2 ہزار روپیہ نہ پڑ لیں کہ بچے بھی شدے کو انہیں کتوں شدے، جب کہ اولاد نافرمان تب ہوتی ہے 2 وجہ سے، یا حرام روزی سے یا زندگی میں کوئی نافرمانی کی ہوتی ہے جس وجہ سے انسان کی اولاد نافرمان ہونا ہے۔ تیسرا پہلو ایسا ہے کہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، کبھی انبیاء علیہ السلام کا بیٹا بھی بگڑ گیا، لیکن پہلے حلال عزت کماؤ، حلال کھلاؤ، اس کے بعد اپنی اولاد کی فرما ان کو سکھاؤ حضور کی محبت کیا ہوتی ہے، ان کو سکھاؤ۔ جب ماں باپ بہن بھائی بیٹھ کے ٹی وی کے سامنے بچوں کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا تعلیم و طریقہ دیا جاتا ہے، ان کو کیا وہ سیکھ سکتے ہیں؟ وہ بچے بڑے ہوئے کچھ نہیں سیکھتے میرے بھائیوں، کچھ ہماری کمزوریاں ہیں، کچھ ہمارے ناقص ہیں۔ حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی محبت سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ اور میری آل کی محبت سکھاؤ۔ یہ تینوں چیزیں جب ماں باپ اپنی اولاد کے حقوق پورے کریں گے اور پھر اولاد کے لیے دعا کریں گے، امام زین العابدین کی لمبی دعا ہے جس میں آپ فرمایا کرتے تھے اے اللہ میری اولاد کو میری کسی غلطی کی وجہ سے نہ پکڑنا۔ حالانکہ امام زین العابدین کی کون سی غلطی؟ ولیوں کے بادشاہ، ولیوں کے تاجدار، ہماری غلطیاں۔ ایک بزرگ آئے تھے میرے نشاء صاحب کے پاس، ایک بندہ کہتے ہی دعا کرو اولاد نہیں سمجھتی، ایک دفعہ ہے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ ہے تو آپ نے فرمایا دفعہ ہو جا، تو خدا کی کتنی فرما برداری کرتا ہے کہ اولاد تیری فرما برداری کرتا ہے؟ پہلے من میں جانچو۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں اس کا اثر اپنی بیوی اور اپنی سواری میں دیکھ دیتا ہوں کہ وہ بھی میرے نافرمان ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، انہیں قرآن کی تعلیم دیں گے، ان کی تربیت سیاسی انداز میں، ہمارا حال یہ ہے بچہ ایک رات کسی دین کے کام میں چلا جائے موت پڑ جاتی ہے، 10 سال سپین کا ڈالے کوئی نہیں، ماں کی سکون باپ نہیں سمجھو۔ رستے دے وچ بیٹھے لوگ آ کے دستے نا وہ ڈنگیاں لاندے پتہ کہ لوگ دستے ہیں چنے بھنے ہوئے کھاتے ہیں، ایک رات شہر کے پاس جائے موت ہے، ساری زندگی سپین میں رہتے۔ میں نے سنا 18 سال ہو گئے لوگ واپس نہیں آ رہے، ہمارے پاس لوگ آتے ہیں دعا کریں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ان کے کاغذات بن جائیں وہ قبول ہے، ایک رات اللہ کے لیے قبول نہیں تو پھر ہمیں اجر بھی تو ایسے ملے گا نا۔ ایک رات میروں کے پاس میں نے ایک بندے کیا وجہ ہے تو کو ایک رات اوکھی ہے، تو کو ایک رات کو اوکھا ہے اوتھے جانا سوکھا کیوں ہو سکتا تو کو بیٹھ کے وہ جو ہاتھ جانا اے تکلیف ہے اوتھے جا کے آنا۔ یاد رکھو اچھی سوچ میں بیٹھنا سکھاؤ، خود بیٹھو، پھر اس کا اجر یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد انشاءاللہ آپ جس بندے کو اللہ کی خبر ہے نا اسی پتہ ہے یہ میرے ماں باپ، اسے پتہ ہے یہ نہ جو سفید داڑھی ہے نہ جی عزت کرنی ہے بزرگاں کی عزت کرنی جنوں یہ نہیں جن اللہ کو نہیں بٹھاؤ انہوں کی پتہ ہے۔ اساں ویکھیا بزرگاں دی گھر دے وچ مزاق اڑاندے، لیکن جنہیں پتہ ہے کہ سفید داڑھی کو حضور نے دم کیا، اسے پتہ ہے کہ میں نے اس کا دم کرنا ہے، میرے آقا نے فرمایا ہوگا۔ میں نے دیکھا ایک بچے کو ایک مسجد کے اندر رانپورے کے اندر دادے کو اٹھا رہا ہے ٹھوکر مار کے، دادا جی ٹھوکے، مجھے بڑی شرم آئی۔ میں نے کہا اس کو دیکھو اس کو آپ نے سمجھایا نہیں کہ یہ تیرا میرا بھی بیٹا باپ ہے، یہ تیرا تو تیرا یہ میرا بھی باپ ہے۔ اس لیے دوستو کچھ خود سمرو، کچھ پھر سمر کے اللہ کی بارگاہ میں رس کرو، اللہ ہم سب کے ہاتھ میں رحم فرمائے اور ہم سب کو اپنا غلام بنائے، اور اللہ رب العزت نصر داڑھی رکھیں گے زلفیں رکھیں گے۔ میں کہہ رہا تھا اسے یہ میلاد کی بھی اگر سوچ آئی ہے نا مثال جی یہ دین دا صدقے ہی آئی ہے، نہیں تے کول جاندی پتہ ہی نہیں رہتا پیوراں دی قبر کتھے تے ماں دی قبر کتھے۔ یہ ہر صبح اور یاد رکھیں ماں باپ کے مرنے کے بعد یہ کہ قبر پہ حاضری ہو جائے۔ حضور نے فرمایا اس بندے کا زمین آسمان کے درمیان رزق معلق ہو جاتا ہے جو ماں باپ کی قبر پہ نہیں جاتا۔ جمعے کے بعد یا بڑی بڑے تہوار عید کے دن شب برات کے ان پہ ماں باپ کے قبر پر حاضری دینا یہ حضور کی سنت مبارکہ، اس پہ حدیث موجود ہے۔ پھر آقا نے فرمایا ماں باپ کے بعد 3 چیزیں صدقہ جاریہ اسے فائدہ دیتا ہے، جیسے کہ صاحب نے فرمایا یا رسول اللہ میری ماں مر گئی، حضور نے فرمایا کنواں کھدوا ماں کے نام کر دے، پانی کا کنواں کھدوایا ماں کے نام، وہ ساتھ کے کنویں سے مشہور۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا جب بھی تم نفلی صدقہ دو اپنے والدین کا دو، تمہیں بھی اس کا ثواب اللہ عطا فرمائے۔
حضور نے کیسے؟ میں کئی دفعہ کہتا ہوں ہمیں والدین کا پتہ ہی نہ چلتا اگر آقا کے ساتھ نہ ہوتے، ہمیں والدین کی قدر ہی نہ ہوتی اگر آقا کے ساتھ نہ ہوتے، ہمیں کیا خبر تھی ماں کیا باپ کیا ہے، لیکن حضور نے ہمیں ایسی، اور آگے اسی آیت میں آگے فرمایا جب یہ بوڑھے ہو جائیں تو کسی کو کٹ نہ کرو، اور پھر کیا کرو؟ قل رب ارحمہما، تم ان کا کما کو ادا نہیں کر سکتے، ہاتھ اٹھا کے کہا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان پہ رحمت ایسے بھیج جیسے بچپنے میں یہ میری پرورش کے وقت مجھ پہ رحمت کیا کرتے تھے، اے اللہ تو بھی ان پہ ایسی رحمت کیا۔ 5 وقت آپ اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں اور آپ کی نماز کس پہ ختم ہوتی ہے؟ کبھی سوچا رب اغفر لی ولوالدی، اس پہ ماں باپ کی دعا میں یہ اللہ کی شان ہے کہ آپ نے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے تو آپ آخرت ماں باپ 5 وقت، اس لیے بعد میں بھی دعا، اچھے کام یہ ماں باپ کو فائدہ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی غلامی عطا فرمائے۔ اللہ جو بیان کی بیان کیا گیا قرآن حاکی بھی پورے ملاشی کا سواب، اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیش کچھ قبول فرما، حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے کل امت مصطفیٰ جمعی مومنین مومنات مسلمات چشتیہ نقشبندیہ سرفردیہ برادریہ صبریہ ویسیہ سلندریہ آقا علیہ السلام کی تمام امت باپ پیش کر جانتے فرما، بالخصوص اس کا سوابی آدھا رسل کی والدہ محمد کو شامل فرما، ان کے اہل و عیال کے جتنے بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں انہوں کو شامل کرتے فرما۔ اے اللہ اس محفل کا صدقہ نسل کی والدہ محترمہ کی بچتی سے قاضی کے مطابق تمام غلطیوں کو معاف فرما، ان کے تجارت کو بلند فرما، اللہ ان کی قبر کو تعدیل نصیب فرما، سید ہزارہ سلام اللہ علیہ وسلم عطا فرما، اے اللہ اپنے بھی شخصوں کی اولاد کو نیک صالح کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی میں جو ماں باپ کے ساتھ غلطیاں کوتاہیاں کی، اپنے حبیب کا صدقہ ہمارے ماں باپ کے درجات بلند فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، والدین ہمارے جن کے حیات ہیں جن کے دنیا سے جان چکے ان کی بخشش فرما، جن کے حیات ہیں یا اللہ ان کی قدر کرنے کے لیے توفیق عطا فرما، اپنے حبیب کا صدقہ امت مصطفیٰ پہ کرم فرما، رحم فرما، فضل فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال کا رزق عطا فرما، بے اولاد کو صالح اولاد عطا فرما، جن کی بچیوں کے رشتے کسی وجہ سے رکے ہوئے ہیں یا اللہ کی رکاوٹوں کو دور فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہر گھر میں سکون عطا فرما، ہر گھر میں اطمینان عطا فرما، سب کو حضور کا غلام بنا، ہمیں اپنی اولادوں کا یا اللہ حقیقی معنوں میں دین کے مطابق پرورش کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب کو فرما بردار بنا، آل رسول کی محبت کا لمحہ عطا فرما، صحابہ کا وعدہ بنا، یا اللہ بدعتوں سے محفوظ فرما، اللہم اغفر لی ولوالدی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انک قریب مجیب الدعوات یا قاضی الحاجات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔